السلام علیکم، کیا حال چال ہے سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا جی، اس ویڈیو میں ویل کور پارہ نمبر 3 وچ کنسسٹ آف سورہ بقرہ کی 8 رکوع اور باقی سارے سورہ آل عمران سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس میں نا حضرت مریم کا ذکر ہے۔ اب حضرت مریم کون تھی اور یہ کس طرح اس مقام پہ پہنچی کہ بغیر باپ کے جو ہے نا حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ اس کا پورا تفہیم سے پڑھا میں نے، اس کو پورا اس کے سمجھنے کی کوشش کی ہے، ریسرچ کیا ہے۔ اچھا جی، جو بی بی مریم تھی نا، ان کی جو والدہ تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ ایک منت مانی تھی، کہیں گے کہ جب میری اولاد ہوگی نا، ان کو یہ تھا بیٹا ہوگا زیادہ ان کو، کہ جو ہے نا میں دے دوں گی اللہ کی راہ میں۔ جب ہوا تو بیٹی ہوئی، اب یہ تھوڑی پریشان ہو گئی، ان کا اب تو بیٹی ہو گئی، اب کیا کرنا ہے، لیکن اب منت مانی ہے اس کو تو پورا کرنا ہے۔ جب ان کو دینے کی بات کی تو بڑے لوگ کھڑے ہو گئے، کوڑا ڈالا گیا کہ کس نے بی بی مریم کو رکھنا ہے، ان کی کفالت کرنی ہے۔ کوڑا ڈالا تو جو ہے بڑے بڑے لوگ آ گئے تیار ہو کے کہ ہم نے کفالت کرنی ہے، لیکن حضرت زکریا کے حصے میں ہی آئی تھیں بی بی مریم جو ہے نا۔ تو جب وہ دیکھا کرتے تھے نا کہ عبادت کرتی ہیں تو کچھ نہیں بھی رکھا پاس تو اللہ کی طرف سے نعمتیں آسمان سے اتر کے ان کے جا نماز کے پاس ہوتی ہیں، اور بڑے حیران ہوتے تھے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے تھے، اور ایمان کی تازگی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے خود نعمتیں اتارتا تھا، عبادت کرتی تھیں، نماز پڑھتی تھیں، تو بعد میں پھر نعمتیں پڑی ہوتی تھیں جائے نماز پہ۔ تو حضرت زکریا نے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے بھی ایسے ہی بیٹا عطا کر جو اتنا ہی نیک ہو، بہت نیک بخت ہو۔ تو پھر تھے، بوڑھے تھے، بزرگ تھے، اور ان کی جو بیوی تھی وہ بھی بانجھ تھیں، تو پاسبلٹی تو نہیں انہیں کوئی نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ وہی نا، اللہ تعالیٰ کو اس کے ہستی کے مطابق مانگے، اپنی عقل کے مطابق نہ مانگے۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے۔ تو جب انہوں نے حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو حضرت یحییٰ کی ان کو خوشخبری سنائی گئی تھی، جو کہ بہت نیک تھے وہ بھی، اور انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی، اور اللہ کی راہ میں وہ بھی جو ہے نا بس عبادت کرتے رہتے تھے، بہت نیک پرہیزگار اور عبادت گزار تھے حضرت یحییٰ۔ تو بس ان کی بانجھ بیوی تھی، لیکن قدرت دکھانی تھی اللہ پاک نے، اور حضرت زکریا اتنے حیران تھے کہ میں کس طرح باپ بنوں گا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ مجھے پتہ کیسے چلے گا، میری بیوی تو مطلب بانجھ ہے، مجھے پتہ کیسے چلے گا میرے گھر اولاد نے آنا ہے۔ تو اس کی کچھ نشانیاں اللہ پاک نے حضرت زکریا کو بتائیں تھیں کہ آپ کو 3 دن تک آپ کسی سے بات نہیں کر پائیں گے، اشاروں سے بات کریں گے، کچھ نشانیاں بتائیں تھیں، اور اس کے بعد پھر ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ان کے گھر حضرت یحییٰ آنے والے ہیں۔ باقی اس سورہ میں جو ہے نا بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے کہ پوچھ کے چیز استعمال کریں، کتنا ٹائم لگ جائے گا پوچھنے میں، یعنی اتنا چھوٹی چھوٹی چیز کا حساب ہے آخرت میں کہ ہم پریشان ہوں گے کہ یہ کیا، اس چیز کی تو کوئی ورتھ اور ویلیو ہی نہیں تھی، اتنا لمبا مجھے اس کا حساب دینا پڑ رہا ہے، ہم تب پریشان ہوں گے۔ تو ابھی سے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، پوچھ لیں، فون کر لیں، اب تو کال اوے ہے ہر کوئی، تو آپ پوچھ کے چیز استعمال کریں۔ اس پہ ایک واقعہ ہے پورا جس میں یہ ذکر ہے کہ 2 دوست تھے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے آپس میں بھائیوں والے سیگے پڑے ہوئے تھے، اور جو ہے ایک فوت ہو گیا تھا، تو دوسرے کو بہت زیادہ انتظار تھا کہ یہ میرے خواب میں ضرور مجھے ملنے آئے گا، اور نیک تھے یہ، تو کافی دن گزر گئے، خواب میں نہیں آیا، تو اس کو بہت زیادہ انتظار تھا۔ اس نے کافی عرصے بعد اس خواب میں دیکھا تو کہنے لگا کہ جو فوت ہوا تھا کہنے لگا میرا تو ایک تنکے کا حساب بھی مکمل نہیں ہو سکا ابھی تک۔ تو یہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کیوں، تم تو نیک تھے، مطلب نیکیاں کیا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا یار جب ہم دونوں ایک گاؤں سے گزرے تھے اور میرے منہ میں میرے دانت میں کوئی چیز پھنس گئی تھی کھانے والی، تو میں نے تنکا توڑ کے بس اپنے دانت سے وہ کھانا نکالا تھا، تو اجازت لیے بغیر، یعنی کہ اجازت لیے بغیر اس نے یہ اتنی چھوٹی سی چیز استعمال کی تھی، دانت سے کھانے کا ذرہ نکالا تھا، تو اس کو ابھی تک وہ حساب ہی دے رہا تھا، یعنی ایک منزل بھی اس کی کراس نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اور میں تو اس واقعے کے بعد سوچ میں ہی پڑ گئی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم استعمال کر لیتے ہیں ایک دوسرے کی، لیکن بہن بھائی یا جس کا پتہ ہے کہ اس نے ناراض نہیں ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں، ہم ایک دفعہ اجازت لے لیتے ہیں نا کہ یار ضرورت پڑے تو ہم لے سکتے ہیں، تو پھر اس طرح کی بات کر لینی چاہیے اپنی بہتری کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ آخرت میں بندہ پہلے ہی بات کر لے کہ آپ نہ ہو، مجھے ضرورت پڑے تو کیا میں آپ کی یہ چیز استعمال کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی اس میں نبیوں کے معجزات کا ذکر ہے، اور چوری چکاری کے اوپر بہت جو ہے اللہ تعالیٰ نے غصے کا اظہار کیا، اس پہ ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے،
اور معاف کر دینا تو اوبیسلی آپ کے لیے بہتر ہے. آپ معاف کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند آتی ہے کہ میری مخلوق کے ساتھ سختی نہیں کی گئی, معاف کر دیا گیا, تو اس کا اجر آپ کو آخرت میں بہت زیادہ ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا ہاتھ کے بدلے ہاتھ, آنکھ کے بدلے آنکھ, تو اب مار کٹائی اور وہی شروع کر دو. تو یہ بھی اللہ نے آگے کہا ہے کہ معاف کر دینا حالانکہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اب وہ والی لائن پہ فوکس کریں, معاف کرنے والی لائن پہ. معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس سورہ میں آیت الکرسی ہے, تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. یہ فضیلت میں سب سے بڑی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے جی, اس لیے اس کی بہت فضیلت ہے. 17 مرتبہ اللہ کا ذکر آیا ہے. اور اس کے علاوہ اس سورہ میں 2 انبیاء کا ذکر آیا ہے, کہ حضرت ابراہیم کا, اور دوسرا جو ہے حضرت عزیر, ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دیکھ کر پھر زندہ کیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے موت سے دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو ہم نے مس آؤٹ کی ہے چیز یہی کہ اس میں وہی حضرت مریم کا بھی بتا دیا, حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر کر لیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا, اور پھر بچپن میں بولنے اور زندہ آسمان پہ اٹھانے کا بھی ان کو فضیلت حاصل ہے. ٹھیک ہے, تو انبیاء کا ذکر ہے اس پارے میں. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ کی قوم نے پوچھا کہ آپ کے خدا کو نیند نہیں آتی, حضرت موسیٰ کو چھیڑا ان کی قوم نے, تو اللہ پاک سے انہوں نے کلام کیا کہ کس طرح میں ان لوگوں کو ہینڈل کروں, کس طرح کے سوال یہ لوگ کرتے رہتے ہیں. اللہ پاک نے کہا کہ 2 جار ان کے سامنے پکڑ لو, اور تم نے سونا نہیں ہے ساری رات. تو جب وہ پکڑے اور اونگ آ گئی اور جارز آپس میں لگ کے ٹوٹ گئے, تو وہاں پہ حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو مجھے اونگ آئی ہے اور یہ ٹوٹ گئے ہیں, تو اگر اللہ تعالیٰ کو اونگ آ جائے تو دیکھو دنیا کا نظام کیا درہم برہم ہو جائے گا, کائنات پھٹ نہیں جائے گی. اس طرح مطلب اتنا سمجھایا کرتے تھے. اور یہ لوگ اتنے شرارتی تھے, اتنے بدتمیز تھے, جاہل تھے, کہ نبیوں کو اتنا تنگ کیا کرتے تھے کہ جس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. اور منہ سے کہتے تھے ہم تو ایمان لے کے آئے ہوئے ہیں, اور جان کے بس ان کی فل ایفرٹس لگوانی, اور پھر وہیں کے وہیں. حضرت انبیاء کا اس سورہ میں حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے. ان لوگوں نے فرمائش کی کہ ہم تو مردے کو زندہ ہوتا ہے دیکھنا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندے لاؤ, 4 پہاڑوں پر ان کو الگ الگ رکھ دو. یعنی اللہ نے حضرت ابراہیم کو بولا اللہ نے کہا ابراہیم ان کو بولو کہ واپس اپنے سروں پر سر سے لگ جاؤ, دیکھنا کیسے یہ زندہ ہو کر اپنے اپنے سر سے جڑ جاتے ہیں. تو یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا حضرت ابراہیم کے ساتھ کہ جو ہے انہوں نے کہا ہم معجزات ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں, تو 4 پرندوں کو کاٹ کے سر الگ کر کے رکھ دیا گیا تھا 4 مختلف پہاڑوں کے اوپر. اور پھر وہ جا کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے سروں پہ جا کر لگ دو, تو پرندوں کے سر آٹومیٹکلی اٹیچ ہو کے تو پرندے زندہ ہو گئے تھے. تو اتنی کھلی نشانیاں دکھائی تھیں لوگوں کو, پھر بھی یہ جاہل موت مرے ہوئے ہیں. کچھ تھے جو ایمان لے آئے تھے, لیکن بہت ہی کم تعداد. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نیکی کی مثال درخت کے پھل جیسی ہے. ایک نیکی کا آپ بیج بوتے ہیں تو دیکھو کیسے پھل لگ جاتا ہے. یعنی کہ آپ ایک بیج بوتے ہو تو کس طرح فروٹ آ جاتا ہے آل اوور دا ٹری. تو آپ یہ دیکھو کہ آپ ایک نیکی کا سیڈ بوتے ہو تو پھر 100 گنا وہ بھی بڑھ جاتی ہے. جیسے پھل لگتا ہے اسی طرح آپ کی نیکی بھی اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کو آخرت میں جا کے بھی اس کا صلہ ملتا رہنا ہے. اور سود کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور گواہی کا ذکر ہے کہ گواہی کی ضرورت پڑے تو 1 مرد اور 2 عورتوں کا ذکر ہے کہ 1 مرد کی گواہی کے برابر ہے 2 عورتوں کی گواہی. یہ عورت کو کم عقل بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور لکھت پڑھت کا بہت زیادہ احکامات ہیں کہ ہر چیز ریٹن میں ہونی چاہیے آپ کے پاس, تاکہ گنجائش نہ رہے کوئی شک کی. ٹھیک ہے, معاملات اچھے طریقے سے حل ہوں. قرضہ دیا ہے, ہر چیز ریٹرن میں ہونا چاہیے آپ کے پاس. اب جی آگے سورہ آل عمران سٹارٹ ہو جاتی ہے. یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ ہمارے لیے کھلی نشانی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, بہت آسان الفاظ میں ہے, لیکن وہی کہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہے. اچھا, اب سورہ آل عمران کی سمری ہے. اس میں جی اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے, توریت اور پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان میں یہ ہے کہ چینجنگز ہو گئی تھیں, لوگوں نے چینج کر دیا. لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب, واحد کتاب ہے آخری, کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی.
ٹھیک ہے جی. ائمہ معصومین کا اعلیٰ درجے پر فائز ہونا، اتنا کھلے الفاظ میں ائمہ معصومین کا اور مولا علی کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور جس نے نہیں ماننا اس نے اس بات کو خود ہی تبدیل کر دینا، اس کی تفہیم کو بدل دینا ہے، اس کو کہ نہیں اللہ ان سے مراد یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. تو خدا کا خوف کریں. اور دیکھیں صدیقین سے سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ حضرت علی ہی، میرے مطابق صدیقین سے حضرت علی ہی مراد ہے، کیونکہ صدیق کے معنی تصدیق کرنے والے کے ہیں. ٹھیک ہے، اور تاریخوں میں ثابت ہے کہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کی نبوت کی تصدیق کرنے والا سب سے پہلے جو ہے نا مولا علی تھے. ٹھیک ہے، اگر سچے کے معنی لیے جائیں تبھی مولا علی کے سوا دوسرا کوئی اس کا مستحق نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اور حضرت علی نے تو کبھی بت کے آگے سجدہ کیا ہی نہیں، تو اسی وجہ سے اوروں کی عصمت کا کوئی قائل نہیں ہے. اور حضرت حسنین کا شہید راہ خدا ہونا تو ظاہر ہے. ٹھیک ہے، اور مولا حسین شہید راہ خدا ظاہر. ابھی تک کربلا کا ذکر جو ہے نا، کتنی پرانی یہ واقعہ ہے کربلا کا، اس کا جو ہے نا ایسے کربلا کا نام زندہ ہے جیسے کل کا واقعہ ہو. تو آپ یہ بتائیں کہ شہداء راہ خدا سے مولا حسین یا حضرت یہ مولا حسن و حسین کے علاوہ کون کس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر سکتے ہیں؟ تو وہی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. جس نے نہیں ہدایت لینی اس نے سب کچھ سن کے بھی ہدایت نہیں لینی. اس سے کوئی مسلمان شک نہیں کر سکتا، کیونکہ صالحین سے مراد نیکوکاروں کی کامل فرد، اور یہ ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں حضرت ائمہ تمام ہلاکی تقویٰ وغیرہ میں اکمل تھے. تمام ائمہ معصومین جو ہیں وہ نیکوکاروں کا آئیڈیل جس کی ڈیفینیشن کو وہ پورا کرتے ہیں، وہ ہمارے ائمہ معصومین. ٹھیک ہے، تو قرآن کو پلیز ترجمے سے پڑھیں اور اپنی آخرت خراب نہ کریں. ایمان والوں کے لیے نشان، ایماندار ایمان کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے کھلا جو ہے ائمہ کا معصومین کا ذکر کیا ہے. کون تھے رسول اللہ کے گھرانے کے علاوہ؟ کون ہو سکتا ہے جو کہ اتنا پرہیزگار اور ایماندار اور جو ہے اسلام کو فالو کرنے والا ہو؟ کون ہو سکتا ہے رسول اللہ کے گھرانے کے علاوہ؟ تو اہل بیت کا تو ذکر کھلا قرآن پاک میں جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے. لیکن یہی کہ جس نے سمجھنا ہے اس کو سمجھ آ جانی ہے، جس نے نہیں سمجھنا اس نے اس کی تفہیم ہی بدل دینی ہے، اس کی تشریح بدل دینی ہے. نہیں اللہ تو یہ کہنا چاہ رہا ہے، اللہ تو یہ کہنا ہی نہیں چاہ رہا. تو بس ٹھیک ہے، اپنے لیے ہر کوئی جو ہے وہ مشکلات کھڑی کر رہا ہے، اپنا اپنا حساب دینا ہے، اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. جس نے اصلاح کر لی اپنی، اس کے لیے بہت بہتر ہے. آگے کی زندگی تو اتنی لمبی زندگی ہے، اس نے ختم ہی نہیں ہونا. ابھی تو یہ جب ہم نے مرنا ہے قبروں میں جا کے ہم سے پوچھا جانا ہے کتنی دیر جی رہ کر آئے ہو دنیا میں، تو ہم نے کہنا ہے ایک دن ایک رات. 60 سال کی زندگی آپ کو ایوریج بتا رہی ہوں، 60-70 سال کی زندگی آپ کو لگنا ہے ایک دن ایک رات. تو وہاں کی زندگی تو ختم نہیں ہونی. اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ آپ خود ہی اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی ترجمے کو اپنی مرضی کی تفہیم بنائی ہوئی ہے. اہل بیت سے اتنا اللہ معاف کرے، توبہ توبہ بغض ہے. کس وجہ کا بغض ہے؟ اللہ توبہ، یہ رسول اللہ کے گھرانے والے ہیں جن سے آپ بغض کر رہے ہیں اور تفہیم ہی بدل دیتے ہیں قرآن پاک کی. جگہ جگہ پہ مولا علی اور ائمہ معصومین کا ذکر ہے جی. بس یہ ہے کہ جس نے سمجھنا اس نے سمجھ جانا ہے، جس نے نہیں سمجھنا اس نے اس کے ترجمے کو ہی بدل دینا ہے کہ تفہیمی اللہ تو یہ کہہ ہی نہیں رہا. استغفار. اچھا جی، جنگ بدر کا اس میں قصہ ہے. ٹھیک ہے جی، اور جنگ احد کا. ٹھیک ہے، اور اس میں جنگ احد میں جب مسلمان ہارے تھے اس کا بھی ذکر ہے کہ اس کے ہارنے پر کیا کیا وجوہات تھیں. مسلمان کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں چلے تھے جنگ احد میں. جو ہے رسول اللہ نے منع بھی کیا تھا اس مقام سے نہیں آپ نے ہلنا. مال غنیمت دیکھ کے بے وقوف ہو گئے تھے، بھاگ گئے، اپنی ٹیم چھوڑ دی. تو بس وہاں پر پھر ابو سفیان جو ہے وہ اس نے بت پرست تھا، اس نے آ کے بہت سے شہید کیے تھے جنگ احد میں. حضرت حمزہ جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے تھے اسی جنگ میں. تو جنگ احد میں جو ہارے تھے مسلمان اس کی وجوہات کا سارا ذکر ہے اس میں. ٹھیک ہے، اور طالوت اور جالوت جو ہیں وہ کیا ہیں، اب اس کا پورا میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں، اس کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے. کون ہے یہ؟ ٹھیک ہے جی. اب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کے بعد نا بنی اسرائیل نے پھر سے شرارتیں شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اس میں یہ بھی تھا نا کہ حضرت موسیٰ نے جب ان کو فرعون سے کے عذاب سے نکالا، فرعون کتنا ان کو تنگ کیا کرتا تھا، ان سے بچا کے
لے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے، یہ لوگ نکل گئے، پھر راستہ بند ہو گیا، فرعون ڈوب گیا، یہ سارا واقعہ ہوا. پھر اسٹل مطلب یہ لوگ ایک مقام پہ پہنچے تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ رکنے کا حکم دیا، تو 40 دن تک وہاں عبادت کر رہے تھے. تو ہوا یہ کہ پیچھے سے انہوں نے پھر جو ہے شرارت یہ کی کہ کسی بچڑے کو لے آئے، اس کی پوجا شروع کر دی. تو کتنے بیچ میں نیک لوگ بھی تھے جو انہیں روکتے تھے. حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو چھوڑا تھا کہ پیچھے سے ان کا خیال کرنا کہ یہ پھر سے نہ بت پرستی میں لگ جائیں. تو وہی ہوا کہ بچڑے کی پھر پوجا شروع کی انہوں نے. تو بلکہ حضرت ہارون کے ساتھ حضرت موسیٰ کا ہو بھی گیا، تلخ کلامی ہو گئی کہ میں چھوڑ کر گیا تھا آپ کو کہ ان کو نہیں لگنے دینا یہ بت پرستی پہ، یہ پھر ہو گئے ہیں اسٹارٹ. تو پھر وہی نا، یہ لوگ باز نہیں آتے تھے. کتنی ان پہ محنت کی حضرت موسیٰ نے، یہ باز نہیں آتے تھے. حضرت موسیٰ کے بعد پھر بنی اسرائیل نے یہی کیا، جب حضرت موسیٰ نے کوشش کر کے پھر ان کو پھر راہ راست پر لے کے آیا، اللہ کی طرف لے کے آئے اور سمجھایا، سارا کچھ نہ کیا. اچھا، اب خدا نے جالوت بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا. ان کو سبق سکھانا تھا نا. اب جالوت بادشاہ کو جو ہے نا ان پہ مسلط کیا. پھر ان لوگوں نے حضرت شمول جو کہ نبی تھے ان کی طرف رجوع کیا کہ بہت زیادہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے نا ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. بنی اسرائیل کی فرمائش پر حضرت شمول نے خدا سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک برتن روغن سے بھرا ہوا نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ایک بھرا ہوا برتن جو کہ روغن سے بھرا ہوا تھا، اور ایک عصا نازل کیا اور کہا کہ جس کے آنے پر یہ روغن جوش کھانے لگے اور عصا کا قد اس بندے کے برابر ہو جائے، اسی کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرو. ٹھیک ہے. تو یہ سن کر امیر امرا بہت غصے میں آئے کہ بادشاہ بننے کے لیے تو رقم چاہیے، پیسے چاہیے، تو اس بندے کے پاس پیسہ ہوگا، ہمیں بناؤ تم بادشاہ، مطلب ہمیں بادشاہ بنایا جائے. تو یہی کہا گیا کہ بادشاہ بننے کے لیے نا عقل کی ضرورت ہوتی ہے، دنائی کی ضرورت ہوتی ہے، مال کی ضرورت نہیں ہوتی. طالوت آیا تو وہ عصا بھی اس کے برابر ہو گیا، اس کے قد کے برابر ہو گیا جو اللہ پاک نے آسمان سے نازل کیا تھا، اور وہ جو روغن بھی اللہ پاک نے برتن میں نازل کیا تھا وہ بھی جوش مارنے لگ گیا نا. تو پھر جو ہے نا اسی کو بادشاہ مقرر کیا گیا طالوت کو. اب پھر بنی اسرائیل کو بڑے ہی مسئلے ہونے لگے کہ اس کو کیوں بادشاہ بنا رہے ہیں. یعنی ہر وقت اس قوم کو مسئلے رہتے تھے، ہر وقت سوال، اللہ پہ سوال، انبیاء پہ سوال. تو اب یہ ہوا کہ اب انہوں نے بڑی بدتمیزی کی. پھر اللہ تعالیٰ نے جالوت کو ان پر پھر کیا کہ غلبہ حاصل کروایا کہ ان کو پتہ چلے، پھر یہ واپس آئیں گے کہ اس بندے کو جی بادشاہ بنا دیں. اب یہی ہوا کہ جالوت کو جب ان پر غلبہ آیا تو ان کا ایک خاص تابوت جس کو بہت متبرک مانتے تھے، جس میں حضرت موسیٰ کو بھی ان کی ماں نے چھوڑا تھا جب وہ چھوٹے تھے، بہایا تھا دریا میں، تو اس کو بہت متبرک مانا جاتا تھا، تو اس کو بھی چھین لیا گیا تھا. تو بنی اسرائیل پھر بہت پریشان ہوئے اور پھر انہوں نے کہا نہیں جو ہے نا ہم اس جالوت کے مقابلہ کریں گے، آپ بے شک طالوت کو ہم پر بادشاہ بنا دیں، ہم نے جالوت کو ختم کرنا، ہم نے اس کی غلامی نہیں کرنی. تو اب جب یہ مقابلے کے لیے نکلے تو گرمی کے دن تھے، پیاس بہت لگ رہی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی دیکھنے تھے کون سے لوگ تھے جو صحیح معنوں میں ٹھیک ہوئے تھے اور کون ابھی بھی گمراہی میں تھے. تو اللہ پاک نے کیا کیا کہ اللہ میاں نے طالوت کو بولا کہ تم نا ایک آگے آئے گا، ایک نہر آئے گی، وہاں سے پانی پی سکتے ہیں لیکن صرف ایک مٹھی کے برابر، مطلب آپ نے زیادہ پانی نہیں اس نہر سے پینا. تو وہی طالوت نے منع کیا ان سب کو کہ وہاں آئے گی نہر لیکن وہ آزمائش کی نہر ہے، اس میں سے سارا پانی نہیں پینا، مطلب پیاس نہیں بجھانی، بس اتنا ہے کہ ہونٹوں کو آپ نے گیلا کر لیں. تو وہی ہوا کہ پانی دیکھ کے پاگل ہو گئے لوگ، ڈوب گئے، مر گئے اس کے اندر، بہت پانی پیا کہ بس اسی کے ہو کے رہ گئے. تو بس جو اہل ایمان تھے انہوں نے صرف ایک جو ہے نا مٹھی بھر کے ہی پانی پیا تھا، تو وہ بچ گئے تھے. اور وہ 313 تھے جو باقی بچ گئے تھے، باقی گڑاگڑ پانی پی کے تو اسی میں غرق ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. تو اب یہ لوگ آگے بڑھے، تو جالوت نے جب اپنا مد مقابل طلب کیا
تو سارے بھاگ گئے کہ ہم نے نہیں اس کے ساتھ کرنا. تو طالوت نے کہا کہ کوئی تو لڑے اس سے, جو لڑے گا اس کو میں اپنا آدھا ملک بھی دوں گا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کروں گا. تب حضرت شمعون نے کہا کہ ایسا بندہ ہوگا جو حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھا, ٹھیک ہے, ان کے بیٹوں میں سے ایک نبی میں سے صفتیں جس میں یہ پائی جائیں گی نا. حضرت شمعون نے کہا, یہ حضرت شمعون جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہی تھے, انہوں نے کہا کہ آپ جو نا حضرت یعقوب کی اولاد میں سے, یعنی کہ ان کے بیٹوں میں سے ہی ایک بچہ ہوگا جو کہ جس میں یہ صفتیں پائی جائیں گی نا, تو وہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے جالوت کا. تو وہ حضرت داؤد تھے پھر, ٹھیک ہے جی. حضرت داؤد نے پھر مقابلہ کیا تھا اور پھر ان کو سلطنت بھی ملی تھی, آدھی بادشاہ کی بیٹی سے شادی بھی ہوئی تھی حضرت داؤد کی, ٹھیک ہے جی. تو یہ سارا واقعہ تھا. تو قرآن پاک تو بھرا پڑا ہے, ہم ترجمے سے نہیں پڑھتے, ہمیں ہوتا ہے ہم مکمل کر لیں رمضان میں عربک پڑھ کے ہم نے بس پورا قرآن ہدیہ کرنا ہے. بالکل کریں, عربک کی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے, لیکن ترجمہ ایک بار پڑھ لیں, اس کے پوائنٹس بنا لیں, ساری زندگی آپ کے کام آنے ہیں, اور اس کو پڑھتے بھی رہیں عام روٹین میں بھی, رمضان نہیں بھی آتے ان پوائنٹس کو پڑھتے رہیں, ٹھیک ہے جی. جنگ بدر میں جو ہے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی, یہ اس کا ذکر ہے جی. باقی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بتایا گیا کہ انبیاء کو قتل مت کیا کرو, اس کی بڑی سزا ہے. رسول کی اطاعت کا واجب ہونا بتایا گیا ہے. اور باقی وہی حضرت یحییٰ کا قصہ میں نے آپ کو بتا دیا, حضرت مریم کا قصہ بھی بتا دیا, طالوت جالوت کی بات بھی کر لی ہے ہم نے, ٹھیک ہے جی. ہیرات کی تقسیم کرنے کا بہت زیادہ حکم ہے, اور جنگ احد کا واقعہ بھی آپ کو بتا دیا, ٹھیک ہے. تو یہ سارا جی کرکس ہے ہمارے پارہ نمبر 3 کا, اور اللہ کرے کہ یہ جو ہے نا ہم سمجھیں بھی صحیح معنوں میں. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے نا سارے پوائنٹس آپ نے جوٹ ڈاؤن کر لیے ہوں گے. اور میری طرف سے پھر اللہ حافظ, اور ہم نیکسٹ ویڈیو میں پارہ نمبر 4 کو کریں گے انشاءاللہ.